دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ جب وہ بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیاد بیت اللہ کی، وہاں پر آلریڈی بنیادیں تھیں۔ ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی نیا گھر وہاں پر بنایا تھا، بنیادیں تھیں، انہوں نے اس کے اوپر کنسٹرکٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا نا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا جائے، اس کی حدود اربع جو تھا، کتنی ڈائمنشن ہوگی، یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے کھدائی کی تو نیچے سے بنیادیں نکل آئیں، تو پھر اس کے اوپر انہوں نے کنسٹرکشن کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہسٹری میں آتا ہے 10 ٹائمز تعمیر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا تھا، یہ سب سے پہلا گھر تھا اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر۔ پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیس علیہ السلام نے، پھر طوفان نوح میں یہ گر گیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ گرا ہی رہا، ایک ٹیلا سا رہ گیا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ گھر بنا ہوا ہو۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر قوم امانقہ نے، پھر جرہم قبیلے نے، پھر قوس بن قلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں، انہوں نے، پھر قریش نے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کی بنیادوں پر تعمیر کر رہے تھے نا، تو کیا کہہ رہے تھے؟ نیکی کا کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لینا۔ دونوں مل کر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اتنی مشقت کا کام تھا، کنسٹرکشن کا کام کرنا، اور وہ لوگ 2 لوگ تھے، صرف کوئی مزدور کی فوجیں نہیں تھیں ان کے پاس، صرف 2 لوگ تھے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ میں اتنا بوڑھا آدمی اتنا مشقت کا کام کیسے کروں، نہ میرے ساتھ کوئی بندے ہیں، نہ کوئی کرین مشینیں ہیں، نہیں، امام ہیں لیکن اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ دوسری بات، تعمیر کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ یہ کون کہے گا؟ وہی کہہ سکتا ہے نا جس کو فکر لگی ہو قبولیت کی، کہ پتہ نہیں مجھ سے یہ نیکی قبول ہوگی کہ نہیں۔ ایک بندہ جس کو بہت زوم ہو نا کہ میری اتنی نیکیاں ہیں، میں نے اتنا کچھ کیا ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم تو ایسے ہی سوچتے ہیں نا کہ اور میں کیا کروں۔ نیکیاں کر کے بھی، اتنی قربانیاں دے کر بھی کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر لینا، اس عمل کو ہم سے قبول کر لینا۔ ان کو قبولیت کی اتنی فکر لگی ہے، کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اتنی آزمائشوں کے، اتنے امتحانوں سے گزرنے کے بعد، اتنی بڑی سعادت پانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا میں گھر بنا رہا ہوں، ان کو تو فخر ہونا چاہیے تھا نا؟ لیکن اتنی عاجزی سے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ درخت جتنا پھل سے لدا ہوتا ہے نا، اتنا ہی عاجزی سے جھکا ہوتا ہے۔ تو جو جتنے بڑے مرتبے پر ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی عاجزی اور انکساری والا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء دیکھیں، ساری خدمات کر کے بھی، قربانیاں دے کر بھی، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، اللہ ہم تیرا حق کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اس کی التجائے کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ ہماری خدمت قبول کر لینا۔ اور ہم جو نیکیاں کبھی کبھار کر لیتے ہیں، کیا ہمیں بھی فکر ہوتی ہے اس کی قبولیت کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں کہیں جگہ بتایا گیا نا اعمال کے ضائع ہونے کے بارے میں، تو اعمال تو ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ کہیں بڑائی کا احساس آ جائے یا تکبر آ جائے تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ دیکھیں تقبل آیا، تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم بھی چاہے کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ کر رہے ہوں، کتنی ہی محنت سے کیا ہوا کام کیوں نہ ہو، نیکی ہو، پھر بھی فکر رہنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے قبول کر لینا۔ پتہ نہیں کتنی کمیاں رہ گئی ہوں، اللہ میری نیکی اس قابل تو نہیں ہے کہ تیرے دربار میں اس کو شرف قبولیت مل جائے، پروردگار تو ساری کمیوں کے باوجود اس کو قبول کر لے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ آگے کیا فرمایا؟ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی ہے ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو سننے والا، اور تو ہی ہے جاننے والا۔ اس میں نا حصر کا معنی آتا ہے، یعنی تو ہی اکیلا ہے۔ گو کہ ہم بھی سنتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے سننے میں اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنتا ہے نا، تو وہ انسانوں کی صرف ظاہر آواز کو نہیں سنتا،
وہ دل کی باتوں کو بھی سننے والا ہے، التجاؤں کو بھی سننے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو ہی ہے اکیلا، تیرے علاوہ کوئی ایسا جاننے والا نہیں ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب انہیں کی دعا کی آگے کنٹینیویشن ہے کہ اے ہمارے رب، بنا دے ہم کو فرما بدار، ہم دونوں کو فرما بدار اپنے لیے۔ اب دیکھیں وہ آلریڈی کتنے فرما بدار ہیں، لیکن دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ انسان کو ہمیشہ اس چیز کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، اس لیے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا آج اللہ تعالیٰ کا اگر وہ فرما بردار ہے تو کل کیا ہو پتہ نہیں اس کو۔ تو مطلب اس فرما برداری کو قائم رکھنا، اس میں ہمیں جمائے رکھنا، اس پر استقامت سے رکھنا، اتنے اونچے مقام پر بھی نہ پہنچ کر یہ ڈر رکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا عمل ہم سے قبول نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ ہم فرمانبردار نہ رہیں، اللہ پتہ نہیں کل کو دل کدھر پھر جائے۔ تو اللہ ہمیں ہمیشہ فرمانبردار رکھنا۔ تو ہم سب کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں کچھ سیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں یا ہدایت کی طرف آ رہی ہوں، اللہ کل کو کسی میری بات کی، کسی غلطی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ مجھ سے یہ توفیق چھن جائے۔ اپنی نیکی کو کبھی کافی نہ سمجھیں۔ دیکھیں انہوں نے اتنی نیکیاں کر کے بھی اس کو کافی نہیں سمجھا۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں اتنا کچھ تو کر لیا ہے، کچھ پتہ نہیں آج اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کل توفیق چھن جائے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اللہ ہمیں بنائے رکھنا مسلمین، اللہ ہمیں فرمانبردار رکھنا، اپنا اطاعت گزار رکھنا، لکا صرف اپنے لیے، ومن ذریتنا، اے اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی، ہماری ذریت میں سے بھی، امۃ مسلمۃ لک، اللہ ایک ایسی جماعت ضرور رہے، کیونکہ پتہ ہے کہ کچھ ظالم بھی ہوں گے اس میں، تو اللہ تعالیٰ ایک جماعت ایسی ضرور رہے جو تیری فرمانبردار ہو۔ دیکھیے ان کی دعائیں نسلوں کے لیے بھی ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں، آگے نسلوں تک سوچتے بھی نہیں، لیکن ان کی دعائیں آگے تک ہیں۔ یہ نہیں کہ فرمانبرداری صرف ہم میں رہے، آگے اللہ آگے بھی رکھنا۔ اور یہاں پر دیکھیں ہر قدم پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ نسل ابراہیمی ہے جو آگے چل کر پھر امت مسلمہ بنے گی، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر آگے چلے گی، کیونکہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ من ذریتنا، کیونکہ اسحاق علیہ السلام تو اس وقت نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگی امت مسلمہ، یہ ہوگی اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اے ہمارے رب ہمیں دکھا دے ہماری عبادت کے طریقے۔ عبادت کے طریقے کیا؟ یعنی کس طرح ہم تیری عبادت کریں جس سے تو راضی ہوتا ہو۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ نیت بس کافی ہوتی ہے، نیت ٹھیک ہو تو بس کام چلتا رہتا ہے، اس کو کافی سمجھتے ہیں صرف نیت سے کام نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے مطابق جو طریقہ اس کو پسند ہے اس کے مطابق اس کی عبادت کرنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھا دے، ہمیں سکھا دے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے سکھائیں گے، کیسے دکھائیں گے؟ ہو سکتا ہے خواب میں دکھا دیں، ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام آ کر سکھا دیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز آ کر سکھائی تھی، پڑھ کر دکھائی تھی۔ تو اللہ ہمیں دکھا دینا تاکہ ہم ایسی ہی عبادت کریں۔ ان کا شوق دیکھیں کہ اللہ ہم ویسی عبادت کریں جو تجھے پسند ہے، یہ نہیں کہ بس جیسی تیسی کر لی جس سے اللہ تو راضی ہوتا ہو۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس طرح سے میں نماز پڑھوں جو اس کو پسند ہے؟ کیونکہ جو اس کو پسند ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھا دی، روزہ رکھ کر دکھا دیا، حج کر کے دکھا دیا، بلکہ فرمایا میرے سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اس کے بعد تمہارے بیچ نہ ہوں۔ تو کیا ہم فکر اتنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ ہم تو بودر ہی نہیں کرتے بس جیسے کسی نے ہمیں نماز سکھا دی ویسے ہی ہم نے پڑھ لی، قرآن جیسے کسی نے پڑھوا دیا ویسے ہی پڑھ لیا، اس کے بعد کبھی بودر نہیں کرتے کہ تھوڑی امپروومنٹ میں کر لوں، عبادت کا صحیح سے طریقہ دیکھ لوں۔ ہم بودر ہی نہیں کرتے۔ وہ اتنے بڑے پیغمبر ہو کر، اور اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے،
اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تو خوش ہو جا، تجھے راضی کر سکوں۔ اس میں کتنا کچھ ہے نا ہمارے سیکھنے کے لیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ ہم پر مہربان ہو جا، ہم سے توبہ قبول کر لے۔ کس بات پر توبہ؟ اللہ کا گھر بنایا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم سے توبہ قبول کر لے، ہم پر مہربان ہو جا۔ ہمیں کوئی کہنا توبہ کر لو تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کون سے ایسے گناہ کر لیا کہ جس پہ توبہ کروں؟ اور اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں نا تو پھر تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ توبہ استغفار کس بات پر کروں۔ اور یہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، سوچا آپ نے کبھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی نیکی بھی انسان جب کرتا ہے نا تو اس میں کتنی کمیاں رہ جاتی ہیں، کتنی کوتاہیاں رہ جاتی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے شایان شان جیسے کام ہونے چاہیے ویسے تو انسان نہیں کر سکتا نا، چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہمارے جیسوں کو تو نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر بھی توبہ ہی کرنی چاہیے، جو ہماری نمازوں کے حال ہیں اور ہماری عبادات کے جو حال ہیں، قدم قدم پر توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق ادا نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو گئیں، کتنی کوتاہیاں ہو گئیں۔ تو سوچیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے توبہ قبول کر لے، ہم پر شفقت کی نظر فرما، ہم پر مہربان ہو جا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تواب مطلب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، اور الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، تو ہی ہے۔ تو ایسے رب کے سامنے ہم اپنی التجا رکھ، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا کیسا ہے؟ سبحان اللہ، تواب کہ وہ منتظر رہتا ہے اپنے بندے کی توبہ کا کہ بندہ کب توبہ کرے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے انسان کی توبہ سے، وہ تواب ہے اور وہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ بندہ جو ہی اس کی طرف پلٹتا ہے نا تو وہ رحمت کی نظر اس پر کر دیتا ہے، چاہے کتنے بھی گناہ کر کے آیا ہو۔ اللہ اکبر، ان آیات میں کتنی سارے ہمارے لیے عمل کی باتیں ہیں، اور ہمارا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ نیکی کر کے بھی ہمارے ذہن میں کیا بات ہونی چاہیے؟ نیکی کر کے ہمیں کیا بولنا چاہیے کہ ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول فرما لینا اور ہماری توبہ بھی قبول فرما لے۔ اور ہمیں توبہ استغفار بھی کرنی ہے، بہت زیادہ کرنی ہے۔